بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. جو میں یہاں آنے سے منع کرتا ہوں نا، وہ اس لیے منع کرتا ہوں کہ وہ سب لوگ جو خود ٹھیک ہوئے ہیں وہ خود بتائیں، تاکہ ان کا اپنا نقصان نہ ہو ایک قسم کا، وہ میرے پہ نہ ڈالی جائیں، میں کتنوں کو ڈیل کروں گا، اور ایک یہ امپریشن نہ آئے کہ یہ میں ہی بتاؤں گا تو ہوگا. حضرت بابا ڈاکٹر جوید صاحب یا وہ کیا لکھتے ہیں، قدس الروح مدوز الروح، پتہ نہیں کیا کہ مجھے تو نام نہیں آتا، ٹھیک ہے، میں گناہ گار آدمی ہوں، ٹھیک ہے. ان میں سے پھر یہ جس طرح لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، اس میں سے کئی آ کے یہاں بیچارے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. وہ جی بغیر داڑھی والا پیر بٹھایا ہے، تو میں نے کب کہا میں پیر ہوں؟ وہ جی یہ مچھا نہیں کیا، وہ جی یہ تو سر پہ ٹوپی نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے نہیں اٹھا، یہ نہیں اٹھا. میں ڈاکٹر ہوں، میں اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک فائر انجن والا جو ہے، فائر بریگیڈ والا، آگ بجھانے والا عملہ، وہ کسی بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ اتنے وہ اگ بجھائے کہ انہوں تسی کو چل بھی نماز پڑھ پہلے، ٹھیک ہے. وہ اگر ڈاکٹر ڈیوٹی پہ بیٹھا ہے، ایمرجنسی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہے، آئی سی یو ڈیوٹی پہ بیٹھا ہے، انٹینسو کیئر پہ بیٹھا ہے، یا ایمرجنسی ڈیوٹی پہ بیٹھا ہے، وہ اس کی تو فی الحال نماز اس کے مریض ہیں. باقی جو میری نماز ہے، وہ جو 5 وقت کی نماز ہے، وہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ بہتر ادا کرتا ہوں، شاید چھپ کے کرتا ہوں، شاید مسجد میں ہی کرتا ہوں جو مجھے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. پچھلے دنوں وہ یہی کاکی تھی نا جو رو رہی تھی کہ جی میرے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی کولیگ تھے، وہ مذہبی آدمی ہیں، زیادہ مذہبی ہیں. اس نے سورہ رحمان کا کارڈ شاید لگایا ہوا تھا، ٹیبل پہ اپنے رکھا ہوا تھا، یا پتہ نہیں کیا، یا دعا کا بتا رہی تھی. انہوں نے اس کو ڈانٹ ڈھونڈ دیا کہ تم چھوٹی سی عمر کی ہو اور کن چکروں میں پڑ گئی ہو. اور اس کو میں جانتا ہوں، جو اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو میرا ریلیٹیو ہے، اور وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے منع کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا جو بھی انہوں نے کہہ دیا. اب اللہ بھی ایسا بے نیاز ہے، اس نے روتے روتے مجھے بتایا، مجھے تو پتہ بھی نہیں کون بندہ، ٹھیک ہے. مجھے اپنے ریلیٹیوز کا بھی پتہ ہے، نزدیکیوں کا پتہ ہے، دور کا بھی جو ہے، تو وہ اگر مجھے تو کوئی بھی ملتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، ٹھیک. ہاں اگر وہ قریب ہونا چاہتا ہے تو میرے بہت قریب ہے، وہ دور رہنا چاہتا ہے تو دور. میں کسی سے زور زبردستی کرتا نہیں ہوں. ہاں اس دعا کے میسج کے معاملے میں کسی کی سنتا نہیں ہوں، اور کسی کو مسئلہ ہے تو وہ میرے سے بات کر لیں. اب انہوں نے چونکہ اسے اب تعارف بھی پورا نہیں بتایا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں کن کی بات کر رہی ہے، کون ہے. میں نے اسے پیار سے تسلی دے دی کہ آپ نے بحث کی ہوگی، بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اور پرٹیکولرلی مذہب کے معاملے میں بالکل بحث نہیں کرتے. یہ میں نے بہت چھوٹی عمر میں سیکھا تھا، خود سے سیکھا تھا. مذہب کے معاملے میں بحث نہیں کرتے. آپ بہت بڑے عالم ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بہت علم ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. میرے جیسا علم ہے آپ کا خود علم پورا نہیں ہے. آپ وہ میرا یہ اپنا خیال تھا یا تجربہ تھا، یا اللہ نے مجھے یہ سکھایا، اتنی سینس دی کہ اگر میرے پاس خود ایک کسی بھی ٹاپک پہ پورا علم ہی نہیں ہے، پرٹیکولر ہسٹری کے اوپر یہ قوم لڑتی ہے، یہ قوم ہسٹری پہ لڑی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہسٹری کا میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ حال ہے کہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے کی ہسٹری، 2000 کی جو ہسٹری ہے، معاشرتی علوم کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا کہ بہت ظالم بادشاہ تھا ایک نواز شریف، اس نے سارے پیسے موٹر وے پہ، ایٹم بم پہ ضائع کر دیے. بہت اچھے بادشاہ آئے مشرف صاحب، انہوں نے ملک میں دودھ اور شہر کی نہریں بہا دی. صرف اس سے 8-9 سال بعد کی معاشرتی علوم کی کتاب میں لکھا ہوگا کہ ظالم مشرف کے ظالم پنجوں سے ایک بہت رحم دل زرداری بادشاہ نے قوم کو رہائی دلائی، اور ملک میں ہر طرف چین ہی چین اور امن ہی امن کا دورہ ہو گیا. اس کے صرف 5-6 سال بعد کی، جو آج سے 5 سال پہلے کی معاشرتی علوم ہے، اس میں لکھا ہوگا کہ آخر کار اللہ نے اس قوم کی سنی، اور مشرف اور
زرداری جیسے ظالم حکمرانوں کے بعد آخر کار شریف النفس اور بردبار بڑے میاں صاحب کی حکومت آ گئی اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی بھی پنجاب کی حکومت کو زیر سایہ لے لیا اور ملک کے اندر دودھ اور شہد رکھنے کی جگہ نہ رہی. ٹھیک ہے. راوی چین ہی چین لکھتا ہے، حتیٰ کہ راوی دریا بھی چین لکھنے چلا گیا، چین تک چلا گیا، اور لوگوں کو نوشیرواں سے لے کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دور بھول گئے، سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے. اس کے صرف 3 سال بعد یا 4 سال بعد کی آج کی معاشرتی علوم پڑھ لو، اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ 70 سالوں کے بعد اللہ نے اس ملک کی سن لی اور تمام ظالم جادوگر جو تھے وہ آخر کار اللہ نے ایک رہنما بھیجا اور انہوں نے ساروں کو پنجرے میں بند کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے جب شہد کی نہریں بہانے لگے تو انہوں نے کہا ابھی ٹھہر جو ڈیم ہی بنا لینے. وہ ڈیم کی بجائے بھی پھر انہوں نے کہا کہ ابھی گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی قوم آج کل بالکل نہیں گھبرا رہی. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہونا کی کرنا. ٹھیک. تو یہ معاشرتی علوم کا تو یہ حال ہے. یہ ہسٹری ہے پچھلے 20 سالوں کی. 13 سال کی ہسٹری اگر کہتے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں اس ریفرنس سے مذاق کے ذرا انداز میں تاکہ آپ لوگ لائٹ ہو جائے، کہ جو دین کی ہسٹری ہے اس پہ اتنے شدید فرقے بنا کے اور آپس میں گلے کاٹ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، وہ والے لوگ جن کے بارے میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ بدر تک والے جو ہیں ان کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہنا، انہیں میں خود ڈیل کروں گا. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں چونکہ ہسٹری عجیب و غریب، ہر کوئی اپنے اپنے ابا کی ہسٹری سنتا ہے، اپنے اپنے باپ دادا کی ہسٹری سنتا ہے، جو پچھلی قوموں کا بھی کام تھا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پوری بات آپ سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں لیکن ہم کس طرح اپنے باپ دادا کی بتائی باتیں بھول جائیں، یا اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں، یا اپنے باپ دادا کی بتائی ہوئی ہسٹری کو چھوڑ دیں. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. قرآن نہیں بدل سکتا. تو سب سے پہلے تو آپ قرآن کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. اور قرآن میں ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ بدر تک والے جو ہیں ان کی سورہ تحریم دیکھ لیں آپ، وہ واقعہ دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. کہ ان کے بارے میں کسی نے کوئی بات نہیں کرنی. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے، ان سے جو بھی غلطی ہوگی، جو بھی معاملہ ہوگا، اللہ کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، میں خود ہی انہیں دیکھ لوں گا. یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں، گالیاں دینے پہ آئیں تو آپس میں بیوقوفوں کی طرح شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل میں وہی شہادت عثمان کے اوپر جو کچھ کہا گیا تھا نا، حضرت علی نے انہوں نے کہا تھا کہ اب اس قوم کی اندر فتنہ نہیں ختم ہوگا، تلوار اندر نہیں جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ اور پھر واقعہ کربلا تک بہت کچھ ہو گیا. اب وہ ساری ہسٹری ہر صاحب آ کے عجیب و غریب کرتے رہے ہیں. اس میں آپ کو لڑوانے والے جو علماء ہیں، فرقہ باز جو علماء ہیں، وہ ہر کوئی کہتا نہیں میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں. ادروائز حالات یہ ہیں ہسٹری کے کہ سیریس نوٹ پہ میں نے پہلے بھی یہ اگزامپل دی ہے. ٹھیک ہے. وہ بورڈ لے آئی، میں تجھے سمجھا دیتا ہوں. 72 فرقے 73 فرقے. تو اصل یہ ہے کہ آپ بی بی بے نظیر 2007 میں شہید ہوئی ہیں دن دہاڑے، اور سارے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، سیٹلائٹس کے سامنے، لائیو کوریج کے دوران شہید ہو گئی. ٹھیک. چلیں اس وقت تو مشرف صاحب کی حکومت تھی. بہت جلد ود ان منتھس ان کے اپنے خامند کی حکومت آ گئی، ان کا اپنا جوان بیٹا. 5 سال تک وہ اس ملک کے سیاہ سفید کے مالک رہے ہیں، صدر تھے وہ. ٹھیک. انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی بلوایا، انہوں نے یو این او کو بھی بلوایا. یو این او کی ٹیم کا مطلب ہے پوری دنیا کے بیسٹ انویسٹیگیٹو مائنڈز اکٹھے ہو گئے، اور دنیا کی بیسٹ پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ آ گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی مائی کا لال پن پوائنٹ کر سکتا ہے کہ جی یہ غلطی کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ان کی شہادت کے یہ حقائق ہیں، اس نے مارا ہے، اس نے ایسے کیا ہے، یہ تو لگا دیں. کوئی نہیں کہہ سکتا. خود وہ نہیں حتمی طور پہ کہہ سکتے. کسی کے پاس وہ حتمی نتائج اگر ہیں بھی اس پہ کوئی اعتبار کرنے پہ تیار نہیں ہے. حالانکہ سیٹلائٹ آن ہے، میڈیا آن ہے، جاننے والے جانتے ہوں گے، لیکن جو کہانیاں ہم ساروں کے پاس ہیں پچھلے 13 سالوں کی، اس کے بارے میں ہی ہم
نہ متفق ہیں نہ پورا جانتے ہیں. اور 1300 سال پیچھے جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ہم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سارا پتہ ہے. اور وہ ہسٹری کی بکس کو ہی آپ ٹریس کرتے جائیں تو شروع میں تو انہی ظالموں کی حکومت ہے جنہوں نے یہ سارا کچھ 1300 سال پہلے کیا ہے. وہی مختلف لوگ آتے رہے ہیں اور پھر انہیں اگر کوئی کاؤنٹر کر کے آیا تو اس نے اتنا ظلم کر دیا کہ اس نے بھی آ کے سادات پہ ہی ظلم کیا. اس کے بعد بھی یہ سارا ایسے ہی چلتا گیا. اللہ کا نظام ہی یہ تھا کہ تم میں سے حکمران وہ ہوگا جو تم میں سے بہترین ہو. اب یہ پتہ کیسے چلے جو تم میں سے بہترین ہو؟ اسلام میں بہترین کون ہوتا ہے؟ جو تقوی میں بہترین ہے، جیسے اللہ کی حیا ہے. who regards the God most. وہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. وہ ہر بندے کو، آپ کو اور مجھے، دوسروں کا نہیں پتا، لیکن اپنا اپنا پتہ ہے کہ نہیں پتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ سچائی سے، ایمانداری سے یہ گواہی دینی ہوتی ہے کہ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنے گھر کے سربراہ بن سکیں، یا اپنے محلے کے بن سکیں، یا اپنے شہر کے بن سکیں، یا اپنے آفس کے بن سکیں. کیا آپ ان افیئرز کو رن کر سکتے ہیں؟ یہ والی جمہوریت نہیں جس میں بندہ کہہ رہا ہے مجھے ووٹ دو. ٹھیک ہے؟ چاروں خلفائے راشدین نے ممبر پہ چڑھتے ساتھ ایک بات کہی ہے کہ اے لوگوں، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن تم لوگوں نے اب مجھے اگر زبردستی سلیکٹ کر لیا ہے، تم لوگ مجبور کر رہے ہو، تم لوگ مجھے اس بات پہ تلے ہوئے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو پھر اب میرا ساتھ دینا جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے راستے پہ ہوں. اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑوں تو تم میرا گریبان پکڑ سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ چونکہ تم لوگوں نے خود مجھے یہ اختیار دیا ہے تو پھر اب وہ میں تمہیں ہٹنے نہیں دوں گا. تو اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے راستے سے ہٹو گے تو پھر تیار رہنا، کیونکہ یہ مانیٹر کی ڈیوٹی جو ہے یہ ڈنڈے سمیت تم لوگوں نے مجھے دے دی ہے. تو اب اگر تم لوگ اس سے ہٹو گے تو پھر مجھے سختی کرنی پڑے گی، اور جہاں سے میں غلط ہوں تو مجھے تم لوگ پکڑ لینا. اتنا سیدھا. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے استثناء حاصل ہوگا. ٹھیک ہے؟ نہ یہ انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے سے پوچھ لو گے کہ یہ چادر کہاں سے آئی ہے تو میرا استحقاق مجروح ہو جائے گا. نہیں. ٹھیک ہے؟ نہ انہوں نے کسی عدالت میں جا کے کہا کہ جی اسمبلی میں تو جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے. نہیں، مشورہ میں تو بلکہ سچ بولنا ہوتا ہے. وہاں تو زیادہ سچا بولنا ہوتا تھا. کئی سیکرٹس ایسے ہوتے ہیں جو سارے گھر میں نہیں بتائے جاتے، گھر کے بڑوں کو پتہ ہوتے ہیں. بچوں کو ویسے ہی کہہ دیا جاتا ہے تم لوگ نکلو. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جنرل پبلک کو ساری باتیں نہیں بتانے کی ہوتی. آپ کے بہت سے وزیر اعظم ہو کے سیٹوں پہ بیٹھ کے چلے گئے ہیں، انہیں ملک کے بہت سے سیکرٹس بتائے ہی نہیں گئے. نیوکلیئر سیکرٹس نہیں بتائے گئے، ان کے سیکورٹی کلیئرنس اس لیول پہ نہیں ہے جو سیکورٹی کا تقاضا ہے. تو یہ سارا ایک نظام ہے. لیکن مسلمانوں میں بہرحال اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ کے نبی کا یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنا سربراہ چن لینا تاکہ تم لوگوں کے اندر افراتفری نہ پھیلے. اور یہ 3 دن اس کا مطلب ہے بہت ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے اور ایمانداری سے گواہی دینے کے لیے. لیکن یہی گواہی نہیں دی گئی. یہ گواہی دینی مشکل ہو گئی. یہی وہ جو سرکار نے کہا تھا کہ تم لوگوں کا جو فتنہ ہے وہ مادہ پرستی ہوگی، وہ یہ دنیاوی مال و دولت ہوگا. شرک کا تو مجھے تم سے ڈر ہی نہیں ہے، لیکن میری امت کا فتنہ مال ہوگا، مادہ پرستی ہوگی. میں میرا 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 میں ہی سب کچھ اکٹھا کر لوں، میں ہی سب کچھ لے لوں. تو اس سے تم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے. اور یہی وہ فیصلے ہیں جو ایون چلیں آپ لوگ اسمبلی میں ممبر سلیکٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. 300-400 بندے کی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے. کیا وہ ایمانداری سے اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک بندہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں بھی پارٹی بازی ہوتی رہتی ہے اور پھر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جاتی ہے؟ ہم نے تمہارے 5 بندے توڑ لینے ہیں، ہم نے تمہاری ہارس ٹریڈنگ کر لینی ہے. پچھلے 30 سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، 40 سالوں سے. پھر انہیں لڑانے والے اور ہڈی پھینک کے اور لڑاتے ہیں. تو یہ اسلام کا سلسلہ تھا ہی نہیں. اسی ہسٹری کے اوپر ہی لڑی جا رہے ہیں جس کے بارے میں جانتے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ بے نظیر کی شہادت ابھی 13 سال پہلے کا واقعہ ہے، 12-13 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ پوری دنیا کے انویسٹیگیشن آفیسر بھی آ گئے، اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی آ گئی، میڈیا، سیٹلائٹ، چینل، ہر چیز تھی. آج بھی آپ لوگوں کو حقائق نہیں پتہ. مختلف تھیوریز ہیں. کوئی کہتا ہے گھر والوں نے مروا لیا، کوئی کہتا ہے باہر والوں نے مروایا ہے، کوئی کہتا ہے حکومت نے مروایا ہے، کوئی کہتا ہے طالبان نے مارا ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ نے مروایا ہے. جس نے منہ اتنی باتیں. تو یہ ہسٹری، یہ جو 10-12-13 سال کی آپ کے سامنے ہے، اسی پہ آپ لوگ متفق نہیں ہیں. تو جو 1300-1400 سال پرانی ہے اس پہ آپ لوگ لڑی جا رہے ہیں اور بحثیں کر رہے ہیں. جی شیعہ صحیح ہے، سنی صحیح ہے، وابی صحیح ہے، تو غلط ہے، میں غلط ہوں، یہ کافر ہے، وہ کافر ہے.
جو آپ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ 72 فرقے ہوں گے اور 73واں جو ہے وہ جنتی ہوگا. حدیث ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی اتھینٹک ہے. اگر میں اسے اتھینٹک لیتا ہوں تو وہ 73واں کیا ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ 72 جڑ جائیں. یہ 72 آپس میں جڑ جائیں تو 73واں سامنے آئے گا. ٹھیک ہے, یہ پورا جو پزل ہے 72 پیس پزل ہے آلموسٹ. اس میں 72 پیسز ہیں. ایک ایک پیس کو آپ نے جوڑا ہے تو اس میں فائنلی ایک تصویر سامنے بنی ہے. ٹھیک ہے, مختلف رنگ ہیں, مختلف طرح کے لوگ ہیں, مختلف ثقافتیں ہیں یا فرقے ہیں, نظریات ہیں. ٹھیک ہے, تقریباً, اور یہ تقریباً ساری آپ نے ویسے پکچرز ڈفرینٹ لے لی ہیں بیچ میں, لیکن یہ ڈپکٹ کر رہی ہے پوری ایک پکچر. یہ جو پزل ہے اس کے آپ نے 72 پیسز یہ جوڑ دی ہیں, یہ 1 بائی 1 اگر لگایا ہے تو 72 پیسز جوڑنے کے بعد فائنل جو پکچر آ رہی ہے وہ سٹل ایک فائنل کنکلیوژن یا ایک پکچر کا امیج نہیں دے رہی ہے, لیکن بہرحال سارے کے سارے جڑ کے تو ایک 73rd پکچر بنے ہیں. 72 پیسز ہیں اور جب یہ ملے ہیں تو یہ دونوں ان سب کے ملنے سے ایک 73ویں شکل سامنے آئی ہے. اب اگر اس کی میں پزل کی ادر سائیڈ آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے اس کی 73rd پکچر پوری کی پوری. ٹھیک ہے, ایسے سمجھ لیں کہ ایک صفحہ ہے یا ایک پینٹنگ ہے اور اس کے آپ نے 72 ٹکڑے جوڑے ہیں تو 73ویں شکل اس کے سامنے جو بنی ہے اس کی تصویر. اللہ کے نام پہ یہ سارے, اور اللہ کی کتاب کے نام پہ یہ سارے اکٹھے ہیں. وہ قرآن جو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے علم القرآن, خلق الانسان اور علمہ البیان, اسی کو آپ نے رجوع کرنا ہے. اللہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ اس دن نبی کریم مانیں گے کہ میری قوم تارک قرآن ہو چکی تھی. یہ ہے 73ویں شکل. اگر یہ سب مل جاتے ہیں, سب مل کے ایک ہو جاتے ہیں اللہ کے نام پہ, ایک کتاب, ایک رسول, ایک خدا کے نام پہ, تو 73ویں شکل سامنے آ جائے گی. یہ ہے آپ کے وہ 73 فرقہ, 73واں فرقہ جو فرقے کی ادروائز اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے. اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کے ایک جز کو لے لیں اور ایک کو آپ چھوڑ دیں. تو یہ 72 کے 72 اگر جڑ جائیں گے, آپس میں ایک دوسرے کو ایک سمجھیں گے تو 73ویں شکل سامنے آئے گی, جو کہ اصل جسے آپ ناجیہ فرقہ کہہ لیں یا ناجیہ لوگ کہہ لیں یا اللہ کے بندے کہہ لیں. اصل اسلام یہ ہے جو 73rd پکچر بنے گی. بچی کی بات میں کر رہا تھا کہ اس نے ادھر مجھے رو کے بتا دیا, تو میں نے کہا بحث نہیں کرنی تھی. ٹھیک ہے, مجھے پتہ بھی نہیں کون صاحب ہیں, بات آئی گئی ہو گئی, 2-3 ماہ پرانی بات ہے. ابھی میری سسرال میں ڈیتھ ہو گئی, میری مسز کے فرسٹ کزن لگتے تھے وہ, خالہ کے بیٹے. میں وہاں گیا ہوں تو وہاں مجھے جا کے پتہ چلا کہ وہ ان صاحب کے آگے سے وہ ان کے سالے لگتے تھے یا کچھ اس طرح تھا, بردر ان لا. تو ابھی جنازے میں دیر تھی, جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, میں لاہور سے گیا تھا, اذان وہ عصر کی نماز تھی, میں بھی جا کے پڑھنا شروع ہو گیا. اب میں پتہ نہیں کیسے جگہ بنتے بناتے امام صاحب کے پیچھے میں کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ ہی ایک صاحب کھڑے ہیں. یہ فرق ہے کہ وہ بہت باشرہ حلیے میں ماشاءاللہ تھے, اور میں ایک بغیر داڑھی مونچھ والا گناہ گار مسلمان مسیطے پڑ گیا. لیکن شکر ہے مجھے کسی نے منع نہیں کیا, میں پڑھ لی نماز, کسی کی میری وجہ سے خراب نہیں ہوئی. اب وہ نماز پڑھ کے ہم باہر نکل رہے ہیں تو وہی صاحب خود ہی مجھے کہتے ہیں, کاکی کا نام لے کے, کہ وہ
کاکی فلاں یہ جو بھی اس کا نام لیا وہ میرے دفتر میں ہوتی ہے. اب میں بھی ایسا منہ پھٹوں, ٹھیک ہے, نان سٹاپ قسم کی اللہ نے چیز بنائی ہے, لیکن کیا کروں اب میں اب چونکہ میرے ذہن میں شاید کہیں تھی, اب انہوں نے خود ہی کہا, سیدھا نام اس کا لیا, ادھر انہوں نے نام لیا. میں کہا اچھا آپ نے اسے کہا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کو اللہ سے روکتا ہوں. اب وہ بیچارے ہاتھ ان کا میرے ہاتھ میں, ماشاءاللہ ماتھے پہ محراب, داڑھی اتنی بڑی ان کی, عمر میں میرے سے چھوٹے, لیکن مطلب پریکٹیکل عملی مسلمان, اور مسجد کے اندر وہ کھڑے, اور اوپر میرے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے. اب وہ خود ہی بیچارے آ بیل مجھے مار, ادھر بغیر سینگوں کے بیل, ٹھیک ہے, غلطی سے اس کو مسجد میں گھسائٹ دیا انہوں نے, ٹھیک ہے, نہ وہ بندہ مرے, نہ میں نماز پڑھا, نہ میری گواہی پہ دوجے شہروں جا کے, اور اوپر سے سونے پہ سہاگا وہ بیچارہ آپ ہی مینوں دسن والا کہ میں وہ فلانی کاکی کے دفتر میں ہوتا ہوں. میں اتھے ہی نپ لیا انہوں, مطلب میری دیکھو نا کمینگی, ظرف میرا چیک کرو, یار برداشت کر لے, دنیا نو کہنا معاف کر, پر میں چھڈیا اتھے ہی پھڑ لیا. میں کہا اچھا آپ تھے جنہوں نے کہا تھا اسے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے. وہ نہ بیچارے دوجی گل نہیں کی تھی, منہ پرا نو کر کے نکل گیا. اب میں دل میں سوچی جاؤں کہ بندیا تو چپ ہی کر جا 2 منٹ, مطلب اتنی, لیکن وہ آنن فانن میں ہو گیا. میں نے انہیں کوئی گلا نہیں کیا, نہ ٹانٹ کیا, کچھ بھی نہیں کہا. میں نے ہنس کے کہا اچھا آپ تھے وہ جنہوں نے اس کو کہا تھا. اب شاید میرے اللہ نے انہیں گواہی دلوانی تھی اگر ان کے دل میں کوئی شک شائبہ تھا کسی وجہ سے, ٹھیک ہے, انہوں نے آپ ہی مینوں نماز پڑھتے بھی دیکھ لیا, کیڑے طریقے نہ پڑھنا, کیڑے مسلک دی پڑھنا, کنے صاف طریقے نہ پڑھنا, ٹھیک ہے, وہ بھی انہوں نے ویکھ لیا ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو چلو اللہ نے انہیں گواہی دلوا دی. اور ہوں میں کی کراں, وہ میرا خیال انہوں نے آ کے اس کے کان کھینچے, اسے کہا کہ مطلب ایسے ہی تھوڑا کہہ دینا تھا, یا تو ڈاکٹر صاحب نے دس دیتا ہے, یا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کیا انہوں نے کہا ہوگا اس کو, لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے آ کے پوچھ رہے تھے. تو میں کہا ہاں جی میں نے ان سے پوچھا تھا, بس اتنا ہی پوچھا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں اپنی جگہ تھوڑا سا تھا کہ میرے کون سے ریلیٹیو ہیں. عموماً میں نے جو زندگی گزاری ہے میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, اور بہت زیادہ سوشل بھی نہیں ہوں, بہت ہی مطلب میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے گھر کے اپنے بیڈ روم, گھر بھی پورا جنہوں نے نہیں دیکھا ہوتا, میرے کو اتنا ٹائم ہی نہیں گا, تو میں اپنے گھر کے بھی بیڈ روم کے ایک کونے میں, میری ایک جگہ پہ میں نے اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہوں, میں لیٹا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, اللہ بھلا کرے اس موبائل کا, تو اس کے ذریعے میں جو بھی کری جا رہا ہوں. اب اس میں سے اگر میکسیمم نکلتا ہوں اسپتال تک آتا ہوں یا کلینک جاتا ہوں. کبھی ایک دور تھا کہ میرے دوست یار مجھے کہتے تھے کہ یار ہمیں شاپنگ کرا دے, یا میری شادی کا تو بتا کیا کیا کرے, یا اور بھی بڑے کچھ کرتا تھا. پھر ڈاکٹری کی تو وہ بھی عجیب و غریب قسم کی, دھواں دھار قسم کی. اسٹوڈنٹ بہت ہی ماٹھا رہا, پڑھنے سے ابھی بھی موت پڑتی ہے, جو اللہ پڑھا دے وہ پڑھ لیتا ہوں, نہیں تو ان پڑھ آدمی, ٹھیک ہے, انگوٹھا چاپ قسم کا. نہ لیٹسٹ کیا ان ہے کیا آؤٹ ہے کوئی پتہ نہیں مجھے, ٹھیک. اور میری بیٹی ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح مجھے ریڈ کرتی ہے, مطلب کئی بار گھر میں کوئی چیز مجھے بتائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ہنس کے کہتی ہے کہ 1 منٹ ٹھہرے, پھر وہ مجھے کہتی ہے کہ بابا یہ اس کانٹیکسٹ میں, اس مسئلے میں اتنے ہفتے مہینے پہلے ایک بات ہوئی تھی, پھر یہ ہوا تھا, آج صبح بھی یہ بات ہوئی تھی جب آپ ناشتہ کر رہے تھے, پھر ابھی یہ جو 5 منٹ پہلے بات ہوئی ہے, تو یہ ساری جو ہے نا یہ آپ سے بات ہو رہی ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا, تو اس دوران بھی اچانک وہ کہتی ہے اوہو آپ لوگ ٹھہر جائیں, ان کے کانوں میں تو بڈز ہیں, یہ تو فون پہ ہیں. تو ماں میری کئی بار چیخ اٹھتی ہے کہ میں 15 منٹ سے بات کر رہی ہوں, میں سمجھا میرے جواب دینا پیا, میں فون پہ لگا ہوتا ہوں, ٹھیک, مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کون کیا کر رہا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ نے گھر میں بھائی بہن سمجھدار دیے, ماں اللہ نے دی, انہوں نے مجھے پتہ نہیں چلنے دیا. مسز میری اللہ اس کے مزید درجات بلند کرے,
اس غریب نے بھی پھڈے نہیں ڈالے، ٹھیک ہے، کہ وہ تیری 2 ٹکیاں دی نوکری آپ تو آنے جوگا نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی ڈیوٹی کرتی رہی ہیں، تو کام شام ہو گئے ہیں۔ مجھے بابا جی نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی ہے، نہ ٹرک رکتا ہے نہ میں رکنا، ٹھیک ہے، وہی بتائی جا رہے ہیں، کسی نے کرنا ہے کر لو، نہیں کرنا نہ کرو۔ اس میں جب ایمانداری سے علم القرآن خلق الإنسان